अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको करते हैं जी वेलकम। आज भी हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले एक खबर से हटकर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप सभी को पता होगा, यशमा गिल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। उस वीडियो को हटाकर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने यशमा गिल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरी डिटेल बताई थी, यशमा गिल एक एथियस्ट बन चुकी थी जब वो ऑस्ट्रेलिया गई और उन्होंने वहां जाने के बाद अल्लाह पर से यकीन ही हटा दिया। उन्होंने कहा कि मैं यकीन ही नहीं करती थी कि इस कायनात को कंट्रोल करने वाला भी कोई है, अगर वो है तो उसे मेरे दुख मेरी तकलीफें क्यों नजर नहीं आती। वो एथियस्ट हो गई थी और वहां जाने के बाद उन्होंने किसी भी खुदा पर यकीन नहीं रखा। वो बिल्कुल इन चीजों से दूर हो गई थी, मजहब नाम की चीज से बिल्कुल लाताल्लुक हो गई थी। लेकिन वो बताती हैं कि वहां जाने के बाद मुझे ऑस्ट्रेलिया में मेरी जो रूममेट थी वो बहुत अच्छी थी, वो बहुत नमाजी थी, परहेजगार थी। उसने बहुत ही प्यार से मुझे समझाना शुरू किया कि देखो, इस दुनिया में हर इंसान को तकलीफ भी मिलती है, परेशानी भी मिलती है, मुश्किलें भी मिलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने अल्लाह से दूर हो जाओ। उसने इतने प्यार से मुझे समझाया कि आहिस्ता आहिस्ता मैं नमाज भी पढ़ने लग गई, दीन के करीब भी आ गई। और जब उन्होंने ये कहा कि मैं नमाज, दीन और इन सारी चीज़ों से बहुत गहरा ताल्लुक रखती हूँ, तो उस वक्त लोगों ने उन पर तनकीद की थी और ये सारी चीजें मैंने बयान करते हुए कहा था। यशमा हो या कोई और हो, उनके गुनाहों को देखकर ये अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि उनका अल्लाह से कितना गहरा ताल्लुक हो सकता है। लेकिन जब उनकी ये वीडियो वायरल हुई तो मुझे खुद भी शर्म आने लगी कि एक तरफ आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ अपना एक गहरा ताल्लुक बयान करती हैं और बताती हैं कि मुझे अपने अल्लाह से बहुत मोहब्बत है, मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, तहज्जुद पढ़ती हूँ, लेकिन उसके बावजूद जब आप पाकिस्तान से बाहर जाती हैं तो इस तरह की हरकतें करती हैं। लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है कि जब आप सेट पर जाती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, आप रोजे भी रखती हैं, नेकी के काम करती हैं, उनकी वीडियोस भी सामने आती रहती हैं और अल्लाह और उसके रसूल की बड़ाई भी बयान करती रहती हैं, और फिर जब आप पाकिस्तान से बाहर जाती हैं और बाहर जाने के बाद आप ऐसा लिबास पहनती हैं जिस लिबास को आप इजीली अपने आप को कवर भी कर सकती हैं उसके साथ, लेकिन उसके बावजूद आप अपने जिस्म का आधा हिस्सा नंगा करके रोड के ऊपर डांस करती हैं। और डांस करने के बाद आप दुनिया को ये फिर बताने की अगर कोशिश करें कि मेरा अल्लाह से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो यकीनन लोग मुझे भी गालियां देंगे कि कल तक तो तुम ये वीडियो बना रहे थे कि यशमा गिल पर आप तनकीद ना करें, उनका अल्लाह से बड़ा गहरा ताल्लुक है। वो कहती हैं कि मैं नमाज पढ़ती हूँ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने तो मतीरा के हक में भी वीडियो बनाई थी जब मतीरा ने एक शो में कहा था कि मैं अल्लाह के आगे बहुत रोती हूँ और अल्लाह से अपना ताल्लुक बनाना चाहती हूँ और उसे कहती हूँ कि मुझे हिदायत दे दे। जब लोगों ने उनको ये कहना शुरू किया था कि बिल्ली 900 चूहे खाकर हज को चली, तो मैंने उनको भी मना किया था कि यार किसी पर तनकीद नहीं करनी चाहिए, क्या पता कौन कब किस वक्त अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह उसे चुन ले अपने कामों के लिए, वो नेक हो जाए। तो लोग तनकीद करते रहे, खैर मुझे भी बुरा भला कहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप लोग अपने बारे में इस तरह का बयान देते हैं कि मैं बहुत नमाजी परहेजगार भी हूं, मैं बहुत अच्छे काम भी करती हूं, तो लोगों को फिर ये बात मिल जाती है कि अगर आप इस तरह से रोडों पर नाच गाना ड्रामा और सब कुछ करती हैं, उसके बाद आपका ये हक नहीं बनता कि आप इस तरह की बातें करें। खैर ये एक वीडियो थी जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुई थी यशमा की, जिसमें वो इंग्लैंड जाकर वहां पर रोडों पर नाच रही हैं और इस तरह के कपड़े पहने हुए, तो उन पर शदीद तनकीद हो रही थी। तो मुझे भी लोगों ने बहुत ज्यादा जगहों पर टैग किया और कहा कि जब तुम कहते हो कि यशमा गिल बहुत नमाजी परहेजगार है, नमाज पढ़ती है, सेट पर भी नमाज नहीं छोड़ती, तो आज ये वीडियो देख लो और जरा इस पर भी कोई बात करो। तो भाई मैं स्पीचलेस, मैं कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं इंडिया के एक ऐसे प्लेयर के बारे में जब वो कुछ ना था तो फिर बेकार था, लेकिन आज जब वो कुछ बन गया तो उनकी एक्स वाइफ भी उन पर तनकीद करती है। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद शामी के बारे में, जिनका ताल्लुक इंडियन क्रिकेट टीम से और 2018 में इन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दी थी। 2018 में इन दोनों की अलैदगी हो गई थी, लेकिन जब उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो उनकी वाइफ सामने आती है और कहती है कि जिस तरह से तुम क्रिकेट में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हो, लोगों के दिलों में जगह बनाते हो, काश तुम अपनी असल जिंदगी में भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते तो आज हम एक दूसरे से अलग ना होते। यहां पर यह बात समझ से बाहर है कि देखें, जब एक मियां बीवी अलग हो जाते हैं, जैसे कि इमरान खान की एक्स वाइफ रेहाम खान, इमरान खान ने जब से रेहाम खान को छोड़ा कभी भी उन्होंने नाम तक नहीं लिया, लेकिन रेहाम खान ऐसी ऐसी बातें करती हैं, बल्कि उनके जो हस्बैंड हैं जो मौजूदा, वो भी इमरान खान का नाम ले लेकर ऐसी बात
باتیں کرتے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے کہ یار ایک بندہ جو غیرت مند بندہ ہو وہ اپنی بیوی کے پرانے شوہر کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ڈسکس کر رہا، اور ریحام خان سوشل میڈیا پر آ کر اپنے ایکس ہسبینڈ کی سیکشل پاور کے بارے میں اور پچھلے ہسبینڈ کے سیکشل پاور کے بارے میں اگر بیان کر رہی ہوں تو سمجھ سے باہر ہے۔ اور اب جو ان کا ہسبینڈ ہے جو کہ بہت ینگ لڑکا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے سوشل میڈیا پر آ کر عمران خان پر تنقید کر رہا ہوتا ہے اور دونوں بیٹھ کر مزے لے رہے ہوتے ہیں عمران خان کی لائف پر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک غیرت مند آدمی اپنی بیوی کے کسی بھی پرانے قصے یا پھر واقعے پر بات تک نہیں کر سکتا، اس کو ڈسکس نہیں کر سکتا، تو یہ کیسے لوگ ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر آ کر عمران خان کو لے کر اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے محمد شامی جنہوں نے اب زندگی میں بہت ساری ترقی حاصل کر لی، کامیابی حاصل کر لی، لیکن ان کی ایکس وائف سوشل میڈیا پر آ کر کہتی رہتی ہیں کہ کاش یہ اچھا باپ ہوتا، کاش یہ اچھا شوہر ہوتا، جس طرح سے اچھا پلیئر ہے، اچھا کرکٹر ہے۔ اب جب آپ دونوں کی علیحدگی ہو چکی ہے، آپ دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی کامیابیوں میں روڑے کیوں ڈال رہی ہیں، اس کی بدنامی کا باعث کیوں بن رہی ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ آپ لوگوں کو میں اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں جیسے عمران اشرف کی۔ عمران اشرف جب اپنی وائف سے الگ ہوئے تو ان کی وائف نے ایک بھی بیان نہیں دیا، جبکہ وہ دوبارہ سے میڈیا میں بھی آ گئی۔ پہلے وہ ایکٹریس تھیں اور اس کے بعد عمران اشرف سے ان کی شادی ہو گئی، انہوں نے بالکل میڈیا کو چھوڑ دیا، لیکن بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ انہوں نے چھوڑا، دونوں نے اپنے راستے الگ کیے۔ لیکن اب جب وہ سوشل میڈیا پر یا پھر کام دوبارہ کرنے لگی، نہ تو عمران اشرف نے ان کے بارے میں کبھی کوئی بیان دیا اور نہ ہی ان کی وائف نے عمران اشرف کے بارے میں کوئی بات کی۔ ماہرہ خان کو آپ دیکھ لیں، ماہرہ خان نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں آج تک یہ نہیں کہا کہ وہ بہت برا آدمی تھا، اس کے ساتھ میرے لڑائی جھگڑے رہتے تھے، وہ مجھے مارتا تھا، وہ مجھے کٹتا تھا، اس لیے میں نے اپنے راستے جدا کر لیے۔ ہمیشہ وہ کہتی رہتی ہیں کہ میرا ہسبینڈ بہت اچھا تھا، میرے سسرال والے بہت اچھے تھے، لیکن وہ ایک ناسمجھی کی شادی تھی، بس ہماری نہیں بنی، ہم نے راستے الگ کر لیے۔ فضا علی جو کہ پاکستان کی ایک سپر ماڈل رہ چکی ہیں، بہت اچھی سنگر بھی بن گئی ہیں، ایکٹریس بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں، وہ بھی اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کبھی ایسی بات نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم دونوں مل کر اپنی بچی کو پال رہے ہیں۔ مجھے یہ بات ذرا آپ لوگ سمجھائیں کہ جب آپ کسی سے الگ ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ نے شامی کو اس لیے چھوڑ دیا ہو یا شامی کے ساتھ آپ کی اس لیے نہ بنتی ہو کہ تب شامی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آج شامی جب سب کچھ بن گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو زندگی کے کسی کونے میں جب آپ اداس ہوتی ہوں، پریشان ہوتی ہو، اکیلے بیٹھی ہوں، تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوتا ہو کہ میں نے ایک ہیرا گوا دیا، کیونکہ بہت سارے لوگ انسانوں کو بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، لیکن جب کچھ ہی عرصے بعد وہ کچھ بن جاتے ہیں تو ان کے دل میں یہ احساس ضرور آتا ہے اور ان کو پچھتاوا ضرور ہوتا ہے کہ میں نے کس کو گوا دیا۔ خیر، یہ پہلے سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں، جب گوا دو پھر کیا سوچنا، پھر کیا سمجھنا، تب تک تو گیم اوور ہو چکا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں جنید صفدر جو کہ مریم نواز کے بیٹے ہیں، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جنید صفدر کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور جس سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ بھی ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ ہی امیر ہوگی، ان کے پاس بھی ٹھیک ٹھاک روپیہ پیسہ ہوگا اور وہ بھی کسی مالدار فیملی سے تعلق رکھتی ہوں گی۔ لیکن انہوں نے ایک میسیج جو کہ ٹویٹ کیا تھا، وہ میسیج بہت ساری لڑکیوں کے لیے زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے یہ میسیج لکھا تھا، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ زندگی میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روپیہ پیسہ یہ زندگی میں سب کچھ لا سکتا ہے تو یاد رکھیں پیسہ آپ کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے لیکن ذہنی سکون اور دل کے اطمینان کا باعث نہیں بن سکتا۔ اب آپ سوچیں کہ جنید صفدر جن کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہوگا، بھائی دنیا کی ہر آسائش ہے، اور جو لڑکی ان کے ساتھ شادی کر کے آئی اس کی بھی زندگی میں سب کچھ ہوگا، لیکن اس نے یہ کہا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ ان کے بیچ کیا تھا کیا نہیں تھا، کیوں رشتہ ٹوٹا، لیکن میں ان لڑکیوں کو یہ میسج بتانا چاہتا ہوں جو روپے پیسے کے لیے اپنی من پسند کے لوگوں کو اگنور کر کے اس سے شادی کر لیتی ہیں جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، اس شخص کو چھوڑ دیتی ہیں جو شخص ان سے شدت سے محبت کرتا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ یار اس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک 70 بیچارہ لے کر پھرتا رہتا ہے اور جس کے ساتھ میری شادی ہو رہی ہے اس کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے۔ تو یہ میسج آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں، روپیہ پیسہ آپ کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے لیکن آپ کے دل و دماغ کو سکون نہیں دے سکتا۔ یہ میسج لڑکیاں اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں، ہو سکتا ہے کہ کہیں پر آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ بھائی اپنی خبر یہ ہے کہ جو بھی خبریں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتا ہوں وہ خبریں کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی، وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوتی، لیکن میں آپ لوگوں کو اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ جس طرح سے آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی میں بہت ساری مشکلات، پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں، آپ کا دل رو پڑتا ہے، آپ اداس ہو پڑتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کس کو جا کر بتاؤں کہ میں بہت دکھی ہوں یار، تکلیف ہے، یہاں پر غربت ہے، پریشانیاں ہیں، کدھر جاؤں؟ تو میرے بھائی، روپیہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، زندگی جینا سیکھو۔ مشکلات آپ کو مضبوط بناتی ہیں، اور کہاں ہم نے سدا یہاں رہنا ہے یار، چلے جانا ہے واپس۔ جتنا وقت ہے، یہ بات بھی سچ ہے یار کہ تکلیف جس پر آتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے، دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ اپنی تکلیفوں سے اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، جب تک جیو فخر سے جیو، جس کا دینا ہے اس سے مت بھاگو، اس کے سامنے رہو، اسے کہو نہیں ہے میرے بھائی، دوں گا، جب ہوگا دوں گا۔ عزت اور وقار کے ساتھ جیو، اور اپنے رب سے یاری ضرور رکھو۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ضرور کرو، نماز نہیں پڑھ سکتے تو کوشش ضرور کرو، ایک نماز تو پڑھو، اور جب ایک نماز پڑھنے جاؤ تو اپنے رب کے آگے جھک کر، گڑ گڑا کر اس سے باتیں کرو، اس کو اپنی پریشانیاں بتاؤ، مشکلیں بتاؤ۔ اور جو اپنے رب کے آگے روتا ہے نا، یقین کرو پھر وہ کسی کے آگے رونے نہیں دیتا، وہ ایسی زندگی بدلتا ہے، ایسا سب کچھ بدلتا ہے کہ دیکھنے والے حیران و پریشان رہ جاتے ہیں اور سوچنے لگ جاتے ہیں کہ آخر زندگی بدلی تو بدلی کیسے؟ جب دکھ تکلیفیں تمہارے دل کو رنجیدہ کر دے، تم تکلیف میں اندر سے آہیں نکلنے لگ جائیں، تب کسی اور کے آگے نہیں، تھوڑی دیر لگتی ہے، وضو نہیں کرنے ہوتا نا، چلو ٹھیک ہے، جاؤ سجدے میں رو لو اپنے رب کے آگے۔ وہ رب تمہیں اپنے سینے سے لگائے گا، وہ رب تمہیں اس دنیا میں طاقتور بنائے گا، وہ رب تمہیں اس دنیا میں اور آخرت میں عزت دے گا، بس اس کو اپنا یار بنا لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزارو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور سمیر چودھری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔